بقی کی جو قبور مطہر ہیں وہ خالصتاً ایک مذہبی مسئلہ ہے. ہمارے نوجوان بچے بچیاں کسی سیاسی جھانسے میں نہ آئیں کہ ان کو بقی کی قبروں کا بہانہ بنا کر مس یوز کیا جائے اور اپنے سیاسی الو کو سیدھا کیا جائے. کوئی بھی مسئلہ اس ہستی کی امامت سے اہم نہیں ہے کہ جس کو چلچلاتی دھوپ میں پالان شتر پر کھڑا کیا گیا تھا. جب نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے تو بڑے بڑی شخصیتیں آئیں کہ ہاتھ یدک علی اپنا ہاتھ لاؤ لأملأن المدینۃ خیلا ورجلا، تم اشارہ کرو چٹکی بجاؤ میرے الفاظ میں اور ہم مدینے کی گلیوں کو اپنے لشکریوں سے اور گھوڑوں سے بھر دیں گے اور ایک ریوالٹ قسم کا ریبیلین ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، حکومت تمہیں دلا دیں گے. یہ ہے وہ مقام. امیر المومنین نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اہم ترین مسئلہ ہے کائنات کا، بلغ ما انزل الیک من ربک. لیکن جناب امیر جانتے ہیں کہ کون کس مقصد کے تحت اچھی بات کر کے اپنا مطلب نکالنا چاہ رہا ہے. بچوں سے میں کہوں واضح اور کان کھول کے سنیں کہ کسی بھی مذہبی مسئلے کو اس بات کی بنیاد اگر کوئی بنائے کہ سیاسی رنگ دے کر اپنی دکان چمکائے، ہٹ جائیے وہاں سے، چاہے کوئی بھی بات ہو، کسی کی بھی بات ہو. خوب اچھی طرح سمجھیے. دوسری بات، وہ تمام کے تمام نادان، بے سمجھ، نا سمجھ لوگ کہ جن کو کچھ نہیں آتا. اچھا آپ ڈاکٹر ہیں، مولانا آپ سے کہتا ہے دیکھیے یہ غلط چیز ہے. مولانا لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب ہم چپ ہو گئے. آپ انجینئر ہیں. ارے مولانا لوگ یہی باتیں کرتے ہیں، سب یہ سکھاتے رہتے ہیں. کیا آپ 21ویں صدی میں آئیے، 22ویں صدی میں. اچھا یہ بتائیے 22ویں صدی ہے کیا؟ 22ویں صدی مطلب یہ کہ جس کی جو فیلڈ ہے ریلیونٹ اس کے بارے میں بات کریں. تو سرکار آپ دین کے سلسلے میں اپنی زبان مبارک کو تعلق سے کیوں نہیں لگا لیتے؟ شعراء کو دیکھیے، یعنی واقعی مجھے حیرت ہوتی ہے، اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا واللہ باللہ کہ جب نوحہ، قصیدہ، مرثیہ، سوس، سلام میں ہم جناب سیدہ کی قبر کو باقی میں بنائیں گے. یعنی جناب سیدہ کی مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ جو شہادت منا رہا ہے، امام باڑے میں آ رہا ہے، فرش چتا پہ بیٹھ رہا ہے، وہ یہ پڑھ رہا ہے مرثیہ، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اور اس سے زیادہ میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا باقی کے بارے میں، ورنہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جو آپ ہر ایک کے ساتھ ہم نوا ہو جاتے ہیں. صاحب پیٹیشن سائن کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے. ذرا دیکھ کر چلیے. کسی کے راستے کو طے کروانے کے لیے اپنی گردن کو پل مت قرار دیجئے. وہ گردن کو کچلتا ہوا بیٹھ جائے اونچے مقام پر اور آپ وہیں آپ کی گردن رہ جائے. جو چھٹے امام نے نصیحت کی تھی عنوان بصری کو، اس میں سے ایک یہ وصیت تھی اور نصیحت تھی کہ اپنے آپ کو کسی کے مقصد تک پہنچنے کے لیے پل مت بنانا. اس بات پر توجہ کریں. یہ دو چیزیں irrelevant چیزیں. مجلس کیجئے، امام باڑے ماتم کیا، زیارت پڑی، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ ان کی خاطر پر گنا گزرتا رہے. بات اگر دلیل سے کرنی ہے تو دلیل پوچھیے. گرا گزر رہا ہے، مولانا آپ نے بات غلط کہی، میں آپ کو سمجھاؤں گا. لیکن یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور جب بھی کسی امام باڑے میں آپ سنیں کہ کسی مرثیہ میں سو سلام میں پڑھا، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ سرکار آپ نے جو شعر پڑھا تو یہ کیا ہے؟ یہ بقی میں تو جناب سیدہ کی قبر نہیں ہے، کہیں پر بھی معتبر روایت میں نہیں ہے، اور تقریباً ہر جگہ پر ہم جناب سیدہ کی آپ ہیں کون اور آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟